السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے آخری امتحان، جس کے رائٹر ہیں اشتیاق احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اب تمہارا آخری امتحان ہے۔ اگر تم نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا تو اس گروہ کے سردار تم ہوگے۔ میں باقی زندگی آرام کرتے ہوئے گزارنا پسند کروں گا، بس مجھے میرا حصہ ادا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے باس، لیکن وہ آخری امتحان کیا ہے؟ ارشد تیمور کے گھر کامیاب واردات۔ اس مہم میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تم تنہا جاؤ گے اور گھر کا صفایا کر کے لوٹ آؤ گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ ارشد تیمور شہر کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس نے حفاظت کے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ تم شاید سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میں نے بھی تمہیں ہر طرح کی تربیت دی ہے۔ تم مشکل ترین حالات سے خود کو نہایت اطمینان سے نکال سکتے ہو، اور یہی میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں، یعنی عملی کارکردگی کا اندازہ۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں اس آخری امتحان میں کامیاب رہوں گا۔ مجھے بھی امید ہے۔ اس کام کے لیے تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ باس کا اور اس کا 25 سال پرانا تعلق تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو باس کو اپنے سامنے پایا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے پر باس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے پالا پوسا تھا۔ وہ اسے فٹ پاتھ پر روتا ہوا ملا تھا۔ ارشد تیمور کے گھر ڈاکہ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا پہلے وہ کسی بہانے اس کوٹھی میں جائے اور اسے اندر سے اچھی طرح دیکھے بھالے۔ اب سوال یہ تھا کہ اندر کس طرح داخل ہو۔ وہ سوچتا رہا، آخر اس نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اپنی شکل و صورت، لباس، چال ڈال کو شریفانہ بنایا۔ یہ کام پورا کرنے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اب وہ ایک غریب آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ پہلے اس گھر میں ملازمت کرے گا اور گھر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر کے اس کا صفایا کر دے گا۔ لیکن پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا اور آخر اس نے باس سے فون پر رابطہ کیا۔ ہیلو باس، آپ کا خادم رابل بات کر رہا ہوں۔ ہاں رابل، کہو کیا بات ہے؟ ہمت ہار گئے کیا؟ ابھی ہمت ہارنے یا جیتنے کا مرحلہ نہیں آیا باس۔ میں نے پروگرام بنایا ہے کہ اس گھر میں ملازمت حاصل کروں گا۔ اس طرح وہاں رہنے کا موقع ملے گا۔ اس گھر سے بلکہ گھرانے سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنے کے بعد وار کروں گا۔ بہت خوب، اچھا پروگرام ہے، سن کر لطف آیا۔ لیکن باس، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ بہت کم وقت ہے۔ آپ مجھے کم از کم 1 ماہ کی مہلت دیں۔ 1 ماہ کی مہلت اگرچہ زیادہ ہے، لیکن معاملہ ہے ارشد تیمور کی محل نما کوٹھی کا لہٰذا تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں۔ اتنا خیال رہے کہ 1 ماہ سے زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی، اور 30ویں دن تمہیں میرے پاس آنا ہوگا دولت کے انبار کے ساتھ۔ دولت کا انبار تم کس طرح ادھر سے ادھر منتقل کرو گے؟ یہ بھی تمہارا اپنا کام ہوگا۔ رابل نے پوچھا، لیکن باس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو، جو بات میں سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی پوچھ ڈالو۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ ارشد تیمور جیسے لوگ دولت کو گھر میں کب رکھتے ہیں؟ ان جیسوں کا سارا کاروبار بینکوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن میں نے ارشد تیمور کے بارے میں بہت معلومات جمع کی ہیں۔ اس کی بیگم قیمتی زیورات کی بہت شوقین ہے، اور خود ارشد تیمور ہیروں کا شوقین ہے۔ لہٰذا تمہیں اس خاتون کے زیور اور ارشد تیمور کے ہیرے حاصل کرنے ہیں۔ اب میں سمجھا۔ آپ فکر نہ کریں، 30ویں دن یہ سب چیزیں آپ کے قدموں میں ہوں تو پھر تم بھی اس گروہ کے سردار بن جاؤ گے اور میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے باس، میں صبح ملازمت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تم 30 دن سے پہلے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ اچھی بات ہے باس، میں آپ کو فون نہیں کروں گا۔ 30ویں دن ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں موجودہ پتے پر مل جاؤں۔ تم جانتے ہو کہ میں جگہ تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ آج سے 30 دن پہلے میں کہاں ہوں گا خود مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال تمہیں میری طرف سے کسی نہ کسی طرح پیغام مل جائے گا کہ تمہیں کہاں پہنچنا ہے۔ اوکے باس، ایک بات کا خیال رہے، میرا ایک اصول ہے۔ وہ کیا باس؟ یہ کہ میں اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ آپ کا باپ؟ آپ کے باپ سے تو میں آج تک ملا ہی نہیں باس۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ کوئی کتنا ہی قریبی ساتھی ہو، میں اس پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر تم نے کسی مرحلے پر دھوکہ دینے کی کوشش کی اور مجھے معلوم ہو گیا تو پھر تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ ملازم ہیں اور آپ اس کا کوارٹر مجھے دے رہی ہیں، تب پھر وہ بیچارہ کہاں رہے گا؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، بس ٹھیک نہیں ہو سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بیچارہ، اب اس کا کوارٹر خالی ہے۔ تم کام بھی اس کی جگہ کرنا، اگرچہ تم اس جیسے کھانے تو بنا نہیں سکو گے،
جی اس جیسے مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی اور کام لے لیا جائے گا تم سے۔ ویسے ارشد صاحب تمہیں دیکھ کے برے برے منہ ضرور بنائیں گے اور میری طرف دیکھ کر کہیں گے ایک اور رکھ لیا، پہلے کیا کم ملازم ہے گھر میں؟ لیکن یہ ان کی عادت ہے، دل کے بہت اچھے ہیں، کنجوس بھی نہیں ہیں، بس اوپر سے کنجوس نظر آتے ہیں، لہٰذا تم فکر نہ کرنا، میں سنبھال لوں گی۔ جی جی اچھا، رابل سعادت منڈی سے بولا اور پھر وہ اسے کوارٹر تک چھوڑ کر چلی گئی۔ کوارٹر کے دروازے پر تالا نہیں تھا، اس نے کنڈا کھول کر دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ضرورت کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں، البتہ ہر چیز پر گرد کی تہ جمی تھی۔ اس نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ آخر اسے یہاں ایک مہینہ گزارنا تھا، ابھی اسے صفائی کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا اور حیران رہ گیا۔ بیگم تیمور ایک ٹرے میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لیے کھڑی تھیں۔ اوہ آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ مسکرائیں۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، اس نے فوراً کہا۔ جی 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 ہاں تھوڑا بہت، میں نے سوچا کہیں تم بھوکے نہ ہو۔ اچھا میں چلی، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس قدر مہربان عورت ہے۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے اس کی ملاقات دوسرے ملازمین سے ہوئی۔ تمام ملازمین صبح سویرے ہی لوٹ آئے تھے، ان کے لیے دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ سب اسے گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ آخر ایک نے کہا، کون ہو بھائی، تمہارا اتا پتہ کیا ہے؟ میرا نام سید ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ ظاہر ہے یہاں وہ اپنا نام رابل تو بتا نہیں سکتا تھا۔ اور تم کوٹھی کے اندر کیسے نظر آ رہے ہو؟ ویسے شکل و صورت سے تم پکے مجرم لگ رہے ہو۔ ایک اور چہک کر بولا۔ بالکل ٹھیک کہا حنیف بھائی، ہمارا بھی یہی خیال ہے، یہ صاحب چور ہیں، ورنہ یہاں اندر ان کا کیا کام؟ تیسرا بھی۔ اتنے میں بیگم تیمور آ گئی اور بولی، نہیں بھائی میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی اور یہی سوچ کر آئی تھی کہ کہیں تم اس غریب کو نکال باہر نہ کرو۔ یہ سید ہے اور سید یہ ہے تمہارے ساتھی، ادھر دیکھو یہ حنیف بھائی ہیں، تمام ملازمین کے انچارج، سب سے یہی کام لیتے ہیں۔ ان کے بعد یہ ہیں بالا پہلوان، تیسرے نمبر پر کھڑا ہے تاج دین عرف تاجہ، اور یہ ہے فیاضہ۔ نہ جانے اچھے بھلے فیاض کو فیاضہ کیوں کہا جانے لگا ہے، اب یہ صاحب فیاضہ ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور بھئی آخر میں کھڑا ہے نورہ، اسی وقت یہ نور محمد کہلاتا ہوگا، اب صرف نورہ رہ گیا۔ سنو بھائی سید، آج سے بلکہ کل ہی سے اس گھر کا ملازم ہے، تمہاری طرح اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے یہ میں حنیف بھائی پر چھوڑتی ہوں۔ لیکن مالکن، ہم اسے گھر میں بطور ملاز نہیں رکھ سکتے، حنیف نے پرزور انداز میں کہا۔ بیگم تیمور نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ یہ ضرور جرائم پیشہ ہے اور میرا تجربہ مجھ سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ بیگم تیمور نے برا سا منہ بنایا۔ کیا کہہ رہے ہو تمہارا تجربہ؟ یہ کہ یہ صاحب دیکھنے میں بہت بھولے بھالے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ صاحب جرائم پیشہ ہیں، اس بات کو لکھ لیں۔ آپ بے شک انسپکٹر خلیلی کو بلا لیں، وہ ان صاحب کو دیکھنے ہی یہی بات نہ کہی تو جو چور کی سزا وہ میری۔ باقی تین بھی بول اٹھے، ہمارا بھی بالکل یہی خیال ہے بی بی جی۔ حنیف بولا، خوب، تم لوگوں میں یہ بات اچھی بات ہے، جو اندازہ میرا ہوتا ہے وہی تمہارا ہوتا ہے۔ اس دوران میں تیمور صاحب بھی وہاں آ کر ان کی باتیں سننے لگے۔ وہ بولے، بہت خوب حنیف بھائی، میں تمہیں اس لیے تو پسند کرتا ہوں کہ تم واقعی اس گھر کے وفادار ہو۔ رہ گئی بیچاری بیگم، ان سے زیادہ سیدھا سادہ بھلا اور کون ہوگا، انہیں تو ہر نوجوان۔ بیگم تیمور ایک دم بولی، بس تیمور صاحب بس، اس سے آگے آپ نے کچھ اور کہا تو میں رو دوں گی، اور پھر آپ مجھے چپ کرائیں تو چپ نہیں کرا سکیں گے، آپ جانتے ہیں میرے رونے کو۔ رابل نے ارشد تیمور صاحب کو دیکھا۔ لمبے قد کے، سرخ سفید رنگ اور نیلی آنکھوں والے صاحب گویا عین ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ارشد تیمور صاحب کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور ایک انجانہ سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے ملازمین کی باتیں اس کے حق میں نہیں تھیں، لیکن ان کی باتیں سن کر اس نے خوف محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ ارشد تیمور صاحب کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد بیگم تیمور نے کہا، میں اس بات کی ضامن ہوں کہ سید چور نہیں ہے، اگر یہ بعد میں چور ثابت ہو جائے تو آپ کا نقصان پورا کروں گی، میں آپ کا نقصان پورا کروں گی، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ بیگم، آخر آپ اس شخص کی اس قدر سفارش کیوں کر رہی ہیں؟
آپ ضرور اسے ملازم رکھیں، لیکن چیک کرا لینے میں کیا حرج ہے آپ کے بھی؟ نہیں چیک کراؤں گی میں اسے، نہیں چیک کراؤں گی، چاہے آپ اور یہ سب ضد پر کیوں نہ اڑ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگ گئی۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں باس، جسے آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے؟ ہاں میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا بس۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ رابل نے اطمینان کا سانس لیا اور اسے ایک ماہ کی مہلت مل گئی تھی، اور اس کے خیال میں ایک کوٹھی اور اس کے رہنے والوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے کافی وقت تھا۔ دوسرے دن رابل صبح سویرے ارشد تیمور کی محل نما کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر جوں ہی اس کا ہاتھ گھنٹی کا بٹن دبانے کے لیے اٹھا، اس نے شدید الجھن محسوس کی۔ اس کا ہاتھ مشینی انداز میں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹی بجائے یا نہ بجائے، وہ اس الجھن کو سمجھ نہ سکا۔ آج سے پہلے اس نے اس قسم کی الجھن کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آخر اس نے بٹن دبا دیا۔ اندر کہیں دور گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ رہائشی حصہ گیٹ سے کافی دور تھا۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا عورت کا چہرہ دکھائی دیا۔ انہوں نے صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ارشد تیمور صاحب کا گھر ہے نا؟ ہاں بیٹا، یہ انہی کا گھر ہے۔ تمہیں ان سے کوئی کام ہے؟ آپ کون ہیں؟ تم اپنی بات کرو۔ میں ملازمت کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ اچھا کمال ہے۔ تو تم اچھے بھلے صحت مند ہو؟ جی ہاں، وہ تو میں ہوں، لیکن ملازمت کا ملنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اچھی بات ہے، تمہیں ملازم رکھ لیتی ہوں۔ بھلا تم کیا کام جانتے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ آپ نے کیا کہا؟ ملازم رکھ لیتی ہوں؟ گویا آپ اس گھر کی مالکن ہیں، ارشد تیمور صاحب کی بیگم صاحبہ؟ رابل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تم ٹھیک سمجھے۔ تب پھر میرے گھنٹی بجانے پر آپ کیوں آئیں؟ کوئی ملازم دروازہ کھولنے کیوں نہیں آیا؟ آج سب ملازم چھٹی پر ہیں اور ارشد تیمور صاحب بھی اپنے دفتر سے نہیں آئے۔ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ حیرت ہے، آپ نے آخر سب ملازموں کو چھٹی کیوں دے دی؟ ان میں سے ایک کی شادی ہے، لہٰذا اس کی شادی میں ان سبھی کی شرکت ضروری تھی۔ شرکت تو مجھے بھی کرنی تھی، لیکن کیا؟ چھوڑو، میں بھی کیا بات لے بیٹھی۔ تم آج سے خود کو اس گھر کا ملازم سمجھو۔ صبح سے کام پر آنا پسند کرو گے یا آج ہی سے؟ میرے پاس کوئی گھر نہیں، فٹ پاتھ پر سوتا ہوں، اس نے سفید جھوٹ بولا، اور یہ جان کر بہت افسوس ہوا۔ تب تو تم اسی وقت اندر آ جاؤ۔ ارے ہاں، میں نے پوچھا تھا کہ تم کیا کام، مگر نہیں، اب میں کیا کروں گی پوچھ کر، جب تمہاری حالت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر سوتے ہو تو؟ اس صورت میں تمہیں ملازمت دینی ہی ہوگی، چاہے تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو۔ خیر، دوسرے ملازم تمہیں سب کچھ سکھا دیں گے۔ جو کام تم آسانی سے کر سکتے ہو وہ تم سے بس وہی کام لیں گے۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، اندر آ جاؤ۔ تم تو ہو بھی نوجوان۔ بیگم ارشد تیمور ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ ان کے کافی بال سفید ہو چکے تھے۔ رابل اندر داخل ہوا اور دل ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ پہلا مرحلہ بہت آسانی سے طے ہو گیا، ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ملازمت دینے سے انکار کر دیا گیا تو وہ کیا کرے گا۔ آج تم آرام کرو، میں تمہیں کامیاب خان کا کوارٹر دے دیتی ہوں۔ جی کیا کہا آپ نے؟ کامیاب خان کا کوارٹر؟ گویا کامیاب خان نام کا شخص آپ کے ہاں؟ ارشد تیمور کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے فوراً کہا، بس کریں بیگم، بلکہ ہم سب اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ سید کو چیک کرانے کے لیے انسپکٹر خلیلی کو نہیں بلایا جائے گا۔ وہ کل سے اس گھر کا ملازم ہو چکا ہے۔ حنیف بھائی، ان کی تنخواہ تمہاری تنخواہ کے برابر ہوگی، سنا تم نے؟ حنیف نے گڑبڑا کر کہا، جج جی بالکل مالک، اب یہ میٹنگ برخاست، سب اپنا اپنا کام کریں۔ آئیے بیگم چلیے۔ وہ مشکل سے مسکرا دیں۔ شکریہ۔ رابل نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس کوٹھی میں داخل ہو کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اسے پانچوں ملازم انتہائی خطرناک نظر آئے تھے، اور اس سے زیادہ خطرہ ارشد تیمور سے محسوس کر رہا تھا، اور یہ اس کی چھٹی حس تھی جو بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ رات کے کھانے کے بعد حنیف نے پہلے تو اسے پوری کوٹھی دکھائی، پھر اس سے بولا، آج کے ذمہ کوٹھی کی صفائی کا کام لگایا گیا ہے، فی الحال اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ رابل نے سر ہلا کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ دیکھو تم اتنے بھولے نہیں ہو، میں تمہارے اندر جھانک سکتا ہوں۔ میں نے 25 سال
25 سال تک۔ چھوڑیں اس بات کو، اب آپ آرام کریں، صبح سے آپ کا کام شروع ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ صفائی کس طرح کی جائے گی اور کہاں سے شروع ہوگی۔ آپ کو اپنا کوارٹر معلوم ہی ہے۔ بیگم صاحب آپ کو دکھا چکی ہیں۔ جی اچھا، شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ ایسے ہی اس نے سنا حنیف طبی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ آپ بہت اچھے ملازم ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسے ملازم کہاں ملتے ہیں۔ ارشد تیمور صاحب خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسے ملازم ملے۔ حنیف مسکرایا۔ اس کی وجہ ہے کیا وجہ؟ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ ارشد صاحب اور بیگم صاحبہ ہم سے ملازموں والا سلوک نہیں کرتے۔ وہ ہمیں اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جو کھاتے ہیں وہی ہمیں کھلاتے ہیں۔ لباس بھی ہم اپنی مرضی کے خریدتے ہیں، بل وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ ہی لیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوگا۔ پھر آپ بھی اس گھر کے ہر درجہ وفادار بن جائیں گے اگر آپ جرائم پیشہ نہ ہوئے۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ آپ جرائم پیشہ ہیں، اچھی نیت لے کر نہیں آئے۔ ہمیں بس بیگم صاحب کی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جیل میں ہوں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب آپ جائیں۔ نہ جانے اس وقت کہاں سے رابل میں اس کے سامنے تن کر کھڑے ہونے کی ہمت آ گئی۔ اس نے سردار آواز میں کہا، میں بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں۔ میں بالکل نیا ہوں، چند دن اس گھر میں گزار لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تمہیں غصہ آ گیا، لیکن میں پرسکون ہوں اور میں نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہے۔ اگر تم جرائم پیشہ نہ ہوئے تو اپنی گردن کٹوا لوں گا۔ مجھے آپ کی گردن کے کٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کل سے اپنا کام کروں گا، آپ اپنا کام کریں۔ وقت پر دیکھا جائے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط۔ حنیف نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک، اور پھر رابل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انشاءاللہ میں سیکنڈ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔